اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1381۔ عروہ نے کہا اور روایت کی مجھ سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کی آنگن میں ہوتی تھی، دیوار پر چڑھنے نہ پاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1382۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور سورج میرے حجرے میں چمکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1383۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ ان کے صحن میں ہوتی تھی، اوپر نہ چڑھتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1384۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور ابھی سورج میرے حجرے میں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1385۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے، پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے جب تک کہ عصر کا وقت آئے گا، پھر جب عصر پڑھ چکو اس کا وقت باقی ہے جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہو، پھر جب مغرب پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے جب تک شفق غروب ہو، پھر جب تم عشاء پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے آدھی رات تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1386۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت باقی رہتا ہے جب تک کہ عصر کا وقت آئے، یعنی آفتاب کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اور عصر کا وقت مستجب باقی رہتا ہے جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہو۔ وقت مغرب کا باقی رہتا ہے جب تک کہ شفق کی تیزی نہ جائے، اور وقت مستجب عشاء کا باقی رہتا ہے جب تک کہ آدھی رات نہ ہو، اور وقت فجر کا باقی رہتا ہے جب کہ آفتاب نہ نکلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1387۔ اس سند سے بھی مذکورہ روایت آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1388۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، اور رہتا ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، جب تک کہ عصر کا وقت نہ آئے، اور عصر کا وقت جب تک رہتا ہے کہ آفتاب زرد نہ ہو، اور وقت مغرب جب تک رہتا ہے کہ شفق غائب نہ ہو، اور وقت عشاء کا جب تک رہتا ہے کہ بیچ کی آدھی رات نہ ہو، اور وقت نماز فجر کا طلوع فجر سے جب تک ہے کہ آفتاب نہ نکلے، پھر جب آفتاب نکل آئے تو نماز سے رکا رہے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں میں نکلتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1389۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کا وقت پوچھا گیا، فرمایا، نماز فجر کا وقت جب تک ہے کہ سورج کا اوپر کنارہ نہ نکلے، اور ظہر کی نماز کا وقت جب ہے کہ آسمان کے بیچ سے آفتاب ڈھل جائے، جب تک عصر کا وقت نہ آئے، اور عصر کا وقت جب تک ہے کہ آفتاب زرد ہو جائے اور اس کا اوپر کا کنارہ ڈوب نہ جائے، اور مغرب کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے کہ آفتاب ڈوب جائے جب تک کہ شفق نہ ڈوبے، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1390۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ یحییٰ سے سنا کہ فرماتے تھے، علم آرام طلبی کے ساتھ نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1391۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نماز کا وقت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم 2 روز ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر جب آفتاب ڈھل گیا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی، پھر عصر پڑی اور سورج بلند تھا سفید صاف، پھر حکم دیا تو اقامت کہی، مغرب کی، جب آفتاب ڈوب گیا پھر حکم دیا تو اقامت کہی عشاء کی، جب شفق ڈوب گئی پھر حکم دیا اقامت کہی فجر کی، جب فجر طلوع ہوئی پھر جب دوسرا دن ہوا حکم کیا تو ظہر ٹھنڈے وقت پڑی اور بہت ٹھنڈے وقت پڑی اور عصر پڑی اور سورج بلند تھا مگر روز اول سے ذرا تاخیر کی، اور مغرب پڑی شفق ڈوبنے سے پہلے اور عشاء پڑی تہائی رات کے بعد اور فجر پڑی جب خوب روشنی ہو گئی۔ پھر فرمایا وہ سائل کہاں ہے جو نماز کا وقت پوچھتا تھا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دونوں وقت تم نے دیکھا ان کے بیچ میں تمہاری نماز کا وقت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1392۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نماز کے وقتوں کی بابت پوچھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے ساتھ نماز میں حاضر رہو۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم کیا، انہوں نے اذان دی تاریکی میں، پھر صبح کی نماز پڑھی جب فجر طلوع ہوئی، پھر حکم کیا ظہر کا جب آسمان کے بیچ سے آفتاب ڈھلا، پھر حکم کیا عصر کا اور سورج بلند تھا، پھر حکم دیا مغرب کا جب سورج ڈوبا، پھر حکم دیا عشاء کا جب شفق ڈوبی، پھر حکم کیا ان کو دوسرے دن اور روشنی میں پڑی صبح، پھر ان کو ظہر کا حکم کیا اور ٹھنڈے وقت نماز پڑھی، پھر ان کو عصر کا حکم کیا اور سورج سفید تھا کہ اس میں زردی نہ ملنے پائی تھی، پھر ان کو مغرب کا حکم کیا قبل اس کے کہ شفق جانے پائے، پھر ان کو عشاء کا حکم کیا جب ثلاث اللیل گزر گئی یا اس سے کچھ کم۔ شک کیا ہری نے اس میں جو راوی حدیث ہیں۔ پھر صبح ہوئی، فرمایا کہاں ہے وہ سائل؟ پھر فرمایا اس کے درمیان میں جو تم نے دیکھا ہے سب وقت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1393۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا اور نماز کے اوقات پوچھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ جواب نہ دیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے بتانا منظور تھا۔ پھر فجر ادا کی جب فجر نکلی اور لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہ تھے یعنی اندھیرے کے سبب سے، پھر حکم کیا اور ظہر ادا کی جب آفتاب ڈھل گیا اور کہنے والا کہتا تھا کہ دوپہر ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے تھے، پھر ان کو حکم کیا اور عصر کی نماز ادا کی اور سورج بلند تھا، پھر ان کو حکم کیا اور ادا کی مغرب جب سورج ڈوب گیا، پھر حکم کیا ان کو اور ادا کی عشاء جب ڈوب گئی شفق، پھر حکم کیا فجر کا دوسرے دن، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو کہنے والا کہتا تھا کہ سورج نکل آیا یا نکلنے کو ہے، پھر تاخیر کی ظہر میں یہاں تک کہ قریب ہو گیا کل کے عصر پڑھنے کا وقت، پھر تاخیر کی عصر میں یہاں تک کہ جب فارغ ہوئے کہنے والا کہتا تھا کہ آفتاب سرخ ہو گیا، پھر تاخیر کی مغرب کی کہ شفق ڈوبنے کے قریب ہو گئی، پھر تاخیر کی عشاء کی یہاں تک کہ تہائی رات ہو گئی اول کی، پھر صبح ہوئی اور سائل کو بلایا اور فرمایا نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے بیچ میں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1394۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے وہی روایت کی جو اوپر گزری، صرف اتنا فرق ہے کہ اس راوی نے کہا مغرب کی نماز دوسرے دن غروب شفق سے پہلے پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1395۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پڑھو اس لیے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1396۔ اس سند سے بھی مذکورہ روایت آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1397۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرم دن ہو تو ٹھنڈے وقت نماز ادا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ عمرو نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی ابو یونس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو ٹھنڈا کر، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ عمرو نے کہا مجھ سے ابن شہاب نے، انہوں نے ابن مسیب سے اور ابو سلمہ سے روایت کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1398۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ گرمی جہنم کی بھاپ سے ہے، تم نماز کو ٹھنڈے وقت ادا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1399۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کرو نماز کو گرمی سے، کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کی بھاپ سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1400۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھنڈا ہونے دو، ذرا ٹھنڈا ہونے دو، یا فرمایا ذرا انتظار کرو، ذرا انتظار کرو، اور فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، پھر جب گرمی شدت کی ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت ادا کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں تک انتظار کیا کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے تک دیکھ لیے۔